على مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وعارض عن المشركين وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم. حاضرین، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے کلام مجید والفرقان حمید کے سورہ الانعام میں آیت نمبر 106 اور آیت نمبر 107 میں ارشاد فرمایا، اتبع ما اوحی الیک من ربک، اس پر چلو جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وعارض عن المشرکین، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اللہ چاہتا تو وہ شرک نہیں کرتے، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں کیا، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور تم ان پر کڑورے نہیں. کنز العرفان نے اس کو یوں بیان کیا، تم اس وحی کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر نگران ہیں. اتبع ما اوحی الیک، تم اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے. سلطان دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ تم اے حبیب تم اس وحی کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب اللہ عز و جل کی طرف سے بھیجی گئی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل کیا اور جب حکم دیا کہ محبوب اب دین کی تبلیغ کرنا شروع کرو اور اعلان نبوت اپنا ظاہر کرو، اعلان نبوت کرو، تو اس وقت جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی، قرآن پاک کی جو پہلی سورہ اور پہلی آیت سورہ اقرا کی پہلی آیت جب نازل ہوئی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غار حرا میں حضور ذکر و اذکار میں مصروف تھے. حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام حاضر ہوئے اور آپ نے پہلی دفعہ آپ کو پکڑ کر کے بڑی زور سے دبوچا اور فرمایا اقرا، پڑھو. آپ نے فرمایا ما انا بقار، میں پڑھنے والا نہیں. دوسری مرتبہ آپ نے دبوچا، پھر آپ نے یہی جملہ فرمایا. تیسری مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دبوچا اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے خون کے لوتھڑے سے تم کو بنایا اور جس نے انسان اور قلم کو بنایا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھنا شروع کیے، یہاں تک کہ جب آپ پر وحی مکمل ہو گئی ہو اور جب آپ گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی پہلی زوجہ ہیں، آپ نے ان سے فرمایا مزملی مزملی،
مجھ کو چادر اڑاؤ، مجھ کو چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا خود بیان ہے، آپ فرماتی حضور کا پورا جسم اطہر کانپ رہا تھا، اس طریقے سے کانپ رہا تھا، اور بخار اتنا شدید کہ اگر کوئی پاس سے گزر جائے تو خود محسوس کر لے کہ ان کے جسم میں آگ لگی، اتنا شدید بخار۔ اس حال میں جب آپ کو راحت ملی، آپ کی جوزا آپ کو تسکین قلب کے لیے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، کوئی ساتھ دے یا نہ دے آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، اس کی رحمت آپ کی مدد۔ آپ اس لیے کہ آپ لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب آپ کا ساتھ ہے۔ تو اسی فرمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے لے کر چلے، اور اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے محبوب تم اس وحی کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب بھیجی گئی ہے، یعنی تم دین کا کام دین کی تبلیغ شروع کرو۔ آگے فرمایا، اور کفار کی بیہودہ گوئیوں کی طرف التفات نہ کرو۔ یہ جو کافر لوگ جو آپ کو معاذ اللہ مجنون، پاگل یہ جو کہہ رہے ہیں، ان کی طرف دھیان نہ دو۔ آواز یہی آیت ہم لوگوں کے اوپر بھی لازم ہے۔ اگر کوئی ہم کو آ کر کے گالی دے رہا، تم نماز کیوں پڑھتے ہو، مسجدیں کیوں بناتے ہو، حج کیوں کرتے ہو، یہ وضو کرتے ہو، یہ سب فضول چیزیں ہیں، تو وہ اس کی سمجھ کے حساب سے وہ بول رہا ہے، وہ اپنی بیوقوفی باتیں کر رہا ہے، اس کو کرنے دو۔ ہمارا جو کام ہے، میرے رب نے جو ہم کو حکم دیا ہم وہ کام کر رہے ہیں، ہم اس میں رکاوٹ رکھنے والے نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کفار کی بیہودہ گوئیوں کی طرف التفات نہ کرو، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین قلب کی خاطر کی، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے یہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی یا وہ گوئیوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ یہ ان کی بدنصیبی ہے کہ وہ ایسی واضح دلیلوں سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ کس کی؟ کفاروں کی۔ یہ ان کی بدنصیبی ہے، جب وہ جان رہے ہیں، صاف صاف دکھ رہا ہے یہ آسمان بغیر پلر کے رکا ہوا ہے، یہ زمین پانی پر بچھی ہوئی ہے، جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان ایک ناپاک نطفے سے تھا، پانی کا قطرہ، اس سے انسان اتنا بڑا شکل و خوبصورت میں اللہ رب العزت نے بنا دیا، پھر بھی وہ نہ جانے کس کو خدا بنا لیتے، کبھی جانور، کبھی ہاتھی، کبھی گائے، کبھی کچھ نہ کچھ، یعنی نہ جانے کس کو۔ تو یہ ان کی بدنصیبی ہے کہ ان کو خدا سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کو سمجھ کہ خدا ہے کون آخر؟ پھر خدا تو وہی ہے بھائی جس نے ہماری بے وجود کو وجود میں پیدا کیا، سب سے بڑی خدا کی خدائیت تو یہ ہے۔ تو ان کو کلمہ پڑھنا چاہیے، لیکن یہ اس سے یعنی ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور پھر یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا کفار کی بے گوئیوں، یعنی ان کے جو جملے آج کے دور میں جو چیزیں ہیں، ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے، بھگا دیں گے، مار دیں گے، اب ہمارا ہی دھرم چلے گا، ہمارا قانون چلے گا، تو اس سے مسلمانوں کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ آج سے نہیں، اگر کبھی ایسی کوئی بات آئے دل کے اندر تو سورہ انعام کی آیت نمبر 6 اور 7 پڑھ لیا کرو۔ آج سے نہیں، 1400 سال سے یہ چلا آ رہا ہے، مٹا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آج تک نہ مٹا سکے، آج تک نہ مٹا سکے۔ 40 سے 313 ہوئے، 313 سے 3013 ہوئے، 3013 سے 3,13,000 ہوئے۔ آج دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں مسلمان کلمہ پڑھنے والے نہ ہوں، بے شک نہیں مٹا سکتے۔ تو اس آیت کو اپنے نظر میں رکھے کہ کفار کے باتوں سے ڈرنا نہیں ہے، اپنے اللہ اس کے رسول پر اپنا بھروسہ رکھے، اللہ کی رحمتیں ضرور نازل ہونے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کلام پاک کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جان، مال، ایمان اور عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔